السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو خلاصہ پہلی کتاب لیکچر 11 حصہ سی۔ ہم اسم موصول کی مشق کریں گے، اور یہ دو اسم موصول الذی یہ مذکر ہے اور اللتی یہ مؤنث ہے، ان کی مشق کریں گے۔ اس ایکسرسائز میں انہوں نے لکھا تو یہ کہ آپ پڑھیں اس کو، لیکن ہم اعراب کے ساتھ لکھیں گے، اعراب کے ساتھ لکھیں گے اور پڑھیں گے اور تجزیہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ من الفتى الذی خرج من بیتک الآن، یہ نوجوان کون ہے جو ابھی آپ کے گھر سے باہر گیا؟ هو ابن امی، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے۔ ہوا مبتدا، ابن خبر، وہو مضاف، امی is مضاف الیہ وہو مضاف، یا متکلم is مضاف الیہ۔ امی is مضاف الیہ for ابن and it is مضاف for یا متکلم۔ من الفتاة التي خرجت من بیتک الآن یا محمد، یہ نوجوان لڑکی کون ہے جو ابھی آپ کے گھر سے باہر گئی ہے اے محمد؟ آپ یہ دیکھیں، الفتیٰ جو تھا یہ مذکر تھا تو اس کے ساتھ الذی استعمال ہوا۔ اب الفتیٰ تو جو ہے وہ مؤنث ہے تو اس کے ساتھ اللتی استعمال ہوا۔ یہاں پر الذی جو ہے اسم موصول ہے، اور خرج من البیت الآن یہ جو ہے صلۃ الموصول ہے۔ یہاں پر اللتی اسم موصول ہے، خرجت من البیت الآن جو ہے وہ صلۃ الموصول ہے۔ یا بنت خالتی، وہ میری خالہ کی بیٹی ہے۔ یا مبتدا، بنت خبر، وہو مضاف، خالتی مضاف الیہ وہو مضاف، یا متکلم مضاف الیہ۔ خالتی مضاف الیہ ہے بنتو کا، اور خالتی مضاف ہے یا متکلم کا۔ الفتیٰ مذکر ہے اور الفتاۃ مؤنث ہے۔ الذی الفتیٰ کے ساتھ آیا ہے کیونکہ الذی مذکر ہے۔ اللتی فتاۃ کے ساتھ آیا ہے کیونکہ اللتی مؤنث ہے۔ لمن المفتاح الذی علی المکتب، چابی جو میز پر ہے کس کی ہے؟ ہوا للمدرسی، وہ استاد کی ہے۔ ہوا مبتدا، للمدرسی جار مجرور، شبہ جملہ خبر۔ یہاں پر الذی اسم موصول اور علی المکتبی صلۃ الموصول۔ لمن الساعۃ التی علی السریر، چابی جو میز پر ہے کس کی ہے؟ یا لزوجی اختی، وہ میری بہن کے شوہر کی ہے۔ یا مبتدا، لی حرف جر، زوجی اسم مجرور، وہو مضاف، لی زوجی جار مجرور، شبہ جملہ خبر۔ اختی مضاف الیہ وہو مضاف، یا متکلم مضاف الیہ۔ اختی مضاف الیہ ہے زوجی کا، اور اختی مضاف ہے یا متکلم کا۔ کیونکہ ہم سوالوں کا تجزیہ نہیں کرتے، لیکن میں نے یہاں پر آپ کی آسانی کے لیے لکھ دیا ہے۔ یہاں پر الذی اسم موصول ہے، اس میں اللتی اسم موصول ہے، اس میں الذی اسم موصول ہے، اللتی ہے، اور یہاں پر خرج من البیت الآن، خرجت من البیت الآن علی المکتب علی السریر، یہ سب صلۃ الموصول ہے۔ اس ایکسرسائز میں الذی اور اللتی کو فل ان دا بلینکس میں، یہاں جو خالی جگہ ہے ان سے پر کرنا ہے، اور ہم اس کا تجزیہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ الکتاب الذی علی المکتب للمدرسی، میز پر جو کتاب ہے وہ استاد کی ہے۔ الکتاب للمدرسی، کتاب استاد کی ہے، یہ جملہ ہے۔ اس میں جو اضافی بات ہے وہ ہے کتاب کے بارے میں۔ الذی جو ہے وہ نعت ہے کتابوں کی، اور اس میں موصول ہے علی المکتبی جو ہے صلۃ الموصول ہے، جار مجرور ہے یہ، اور صلۃ الموصول ہے۔ القلم الذی فی حقیبتی مکسور، میرے بیگ میں جو قلم ہے ٹوٹا ہوا ہے۔ القلم مکسور، قلم ٹوٹا ہوا ہے۔ القلم مبتدا، مکسور خبر۔ الذی نعت اسم موصول، فی عقیبتی جار مجرور، صلۃ الموصول۔ السیارۃ التی خرجت من المستشفى الآن
الطبیبی الجدیدی، گاڑی جو ابھی اسپتال سے نکلی تھی نئے ڈاکٹر کی ہے۔ السیارۃ مبتدا، التی اسم موصول، سیارتی کی نعت بھی ہے۔ خرجت، خرجہ فعل، تا تانسی، فاعل مستتر تقدیرہ یا، من المستشفى جار مجرور، الآن ظرف زمان، خرجت من المستشفى الآن صلۃ الموصول التی کا۔ للطبیبی جار مجرور، شبہ جملہ خبر، اور جدیدی نعت طبیبی کی۔ الکلب الذی فی الحدیقۃ مریض، باغ میں جو کتا ہے وہ بیمار ہے۔ الکلب مریض، کتا بیمار ہے۔ الکلب مبتدا، مریض خبر۔ الذی اسم موصول، فی الحدیقۃ صلۃ الموصول جار مجرور ہے۔ الفتى الذی خرج من المسجد الآن ابن الموزنی، یہ دو نئے نوجوان جو ابھی آپ کے گھر سے باہر گیا ہے موزن کا بیٹا ہے۔ الفتى مبتدا، الذی اسم موصول، خرج فعل، فاعل مستتر تقدیرہ ہوا، من المسجد جار مجرور، الآن ظرف، خرج من المسجد الآن صلۃ الموصول الذی کا۔ ابن خبر وہو مضاف، الموزنی مضاف الیہ۔ تلک البتۃ التی تحت الشجرۃ لبنت الفلاح، وہ بطخ جو درخت کے نیچے ہے کسان کی بیٹی کی ہے۔ تلک اسم اشارہ مبتدا ہے، اسم اشارہ کے بعد اگر معرفہ اسم آئے، کیونکہ یہ البتۃ ہے یہ بدل ہے۔ التی نعت اور اسم موصول، تحت ظرف و مکان، الشجرۃ مضاف الیہ۔ تحت الشجرۃ التی کا صلۃ الموصول، لی حرف جر، بنتی اسم مجرور وہو مضاف، لبنتی جار مجرور، شبہ جملہ خبر، اور الفلاحی مضاف الیہ۔ آپ نے جو غور کرنا ہے، یہ کلب مذکر تھا تو اس کے ساتھ الذی آیا ہے، الفتى جو ہے مذکر تھا، الذی اس کے ساتھ آیا ہے۔ اب یہاں پر بتۃ جو تھا وہ کہ مؤنث تھا تو اس لیے اس کے ساتھ التی آیا۔ البیت الجدید الذی فی ذلک الشارع للوزیر، نیا گھر جو سڑک پر ہے وہ وزیر کا ہے۔ البیت مبتدا، الجدید نعت، الذی نعت اسم موصول، فی حرف جر، اور اس کے بعد ذالک اسم اشارہ ہے اور اسم مجرور ہے کیونکہ حرف جر کے بعد آیا ہے، اور مبنی ہے اس لیے آپ کو ذالکہ پہ زیر نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کی ایک ہی حالت رہتی ہے، چاہے یہ مرفوع ہو، منصوب ہو یا مجرور ہو۔ اشاری، ذالکہ اسم اشارہ آیا تھا، اس کے بعد اسم معرفہ، شاری بدل، فی ذالک الشاری الذی کا صلۃ الموصول، اور للوزیری جار مجرور، شبہ جملہ خبر۔ الدرس الذی بعد ھذا الدرس سہل جدا، الدرس مبتدا، الذی نعت اسم موصول، بعد ظرف زمان، ھذا اسم اشارہ، اسم مجرور، وہو مضاف، کیونکہ مضاف ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، اور یہ ظرف کے بعد آیا ہے اور یہ مضاف الیہ ہے۔ ھذا جو اسم اشارہ ہے اس کے بعد اسم معرفہ الدرسی بدل، بعد ھذا الدرسی الذی کا صلۃ الموصول، سہل خبر مفرد مرفوع، جداً کا معنی ہے بہت، یہ منصوب ہے، اس کے بارے میں ہم بعد میں پڑھیں گے یہ کیوں منصوب ہے۔ من الفتاة التی جلست امام المدرسۃ، یہ نوجوان لڑکی کون ہے جو استانی کے ساتھ بیٹھی ہے۔ ہیا طالبۃ من ملیشیا، وہ ملیشیا کی طالب علم ہے۔ ہیا مبتدا، طالبۃ خبر، اور من ملیشیا جار مجرور۔ یہاں پر التی جو ہے وہ اس میں موصول ہے، اور جلست امام المدرستی جو ہے صلۃ الموصول ہے۔ ہم سوالوں کا تجزیہ نہیں کرتے۔ تلک الحقیبۃ التی تحت المکتب لک یا خالد، کیا وہ بیگ جو میز کے نیچے ہے آپ کا ہے اے خالد؟
لا ہیا لی صدیقی محمدن، نہیں وہ میرے دوست محمد کا ہے. لا حرف جواب، ہیا مبتدا، لی صدیقی جار مجرور، شبہ جملہ خبر، اور محمدن بدل. یہ ایک نیا طرح کا بدل ہے، اس کو ہم ابھی دیکھتے ہیں. یہ یہاں پر لی صدیقی کے ساتھ جو محمدن آیا ہے یہ بدل ہے. یہ بدل کا اور طریقہ ہے جو ہم اب سیکھیں گے انشاءاللہ اور غور کریں گے اس پہ. ہیا صدیقی، کیا جملہ مکمل ہے؟ ہاں یہ مکمل جملہ ہے، وہ میرے دوست کا ہے. اب میں جملے سے صدیقی ہٹاتا ہوں. ہیا لی محمدن، صدیقی ہٹا دیا، محمدن رہ گیا. کیا جملہ مکمل ہے؟ ہاں یہ جملہ مکمل ہے، وہ محمد کا ہے. تو محمد کا تعلق صدیقی سے ہے، لہذا اگر صدیقی آئے تو محمدن صدیقی کا متبادل بدل ہے. میں اسے تبدیل کرتا ہوں اور صرف کہتا ہوں ہیا لی محمدن. میں ہیا لی صدیقی بھی کہہ سکتا ہوں، لیکن اگر میں ان دونوں کو ایک ساتھ استعمال کرتا ہوں، ہیا لی صدیقی محمدن، تو محمدن صدیقی کا بدل یعنی صدیقی کا متبادل ہے. صدیقی اسم مجرور ہے تو اس کا بدل بھی مجرور ہونا چاہیے. محمدن مجرور ہے کیونکہ مبدل منہ مجرور ہے. اس اصطلاح کی فکر نہیں کریں، اس کا مطلب ہے بدل کہاں سے آ رہا ہے، بدل صدیقی سے آ رہا ہے. اس کو میں نے یہاں آپ کے لیے آسانی کے لیے کر دیا ہے کہ آپ اس کو آرام سے پڑھیں. الام اخو الابی، والد کا بھائی، مضاف مضاف الیہ. الامۃ اخت ابی، والد کی بہن، مضاف مضاف الیہ. الخال اخو الامی، والدہ کا بھائی، مضاف مضاف الیہ. الخالۃ اخت الامی، والدہ کی بہن، یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے. سیدی سیدتی مضاف مضاف الیہ ہے. سیدی مذکر کے لیے اور سیدتی مؤنث کے لیے، یہ عزت سے کسی کو بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مستشفیٰ الولادتی، زچگی کا ہسپتال، مضاف مضاف الیہ ہے. سبق 13 الدرس الثالث عشر، بہت طویل اور بہت دلچسپ سبق ہے. مذکر، مؤنث، واحد، جمع، انشاءاللہ اس سے ہم سیکھیں گے. یہ اسم و اشارہ ہیں. حاذا، حاذا ہی، حاذا جو ہے اسم و اشارہ للقریب مذکر کے لیے، اور حاذا ہی مؤنث کے لیے اسم و اشارہ للقریب. ذالکا دور کے لیے اسم و اشارہ للبعید مذکر کے لیے، اور تلکا اسم و اشارہ للبعید مؤنث کے لیے. جمع ہاؤلائی دونوں کے لیے اسم و اشارہ للقریب، اور اسم و اشارہ للبعید اولئک دونوں مذکر اور مؤنث کے لیے ایک ہی استعمال ہوتا ہے. سبق شروع کرنے سے پہلے ہم جمع بنانا سیکھیں گے. کتاب کے صفحہ 69 پر جائیں. یہ جو ہے صفحہ 69 کا شروع ہے. بائیں ہاتھ کی طرف جمع اور دائیں ہاتھ کی طرف واحد ہیں. ہمیں ان کو غور سے پڑھنا ہے. سچی بات یہ ہے کہ عربی ایک خوبصورت لاجواب زبان ہے. چیزیں مخصوص وزن پر آتی ہیں اور ہم آہستہ آہستہ ان کو سیکھ لیں گے. جب ہمارے سامنے آئیں گی تو ہم انہیں پہچان سکیں گے. اب یہ جو ہے وزن ہے ادھر دیے ہوئے ان کے، اور یہ جمع ہے اور یہ واحد ہے. اب آپ دیکھیں ھذا طالبٌ، ہاؤلائی طلابٌ. ہاؤلائی جمع ہے، اسم اشارہ للقریب، صحیح. طلابٌ جمع ہے، یہاں آپ دیکھیں لام پر جو ہے شدہ ہے. اسی طرح سے تاجرٌ تجارٌ، جیم کے اوپر شدہ ہے. حاجٌ جاجٌ، جیم کے اوپر شدہ ہے. یہ جو ہیں فعالن کے وزن پر ہیں. میں ایک بات کہنا بھول گیا، ہمیں آپ اپنی کتاب میں ان کے گروپس بنا لیے گا بریکٹ کر کے. ویسے تو اس کی PDF فائل اگر آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو آپ کو یہ بہت اچھی طرح سے یاد ہو جائیں گے انشاءاللہ. رجل رجال،
کبیر کبار، صغیر صغار، قصیر قصار، طویل طوال۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف کا اضافہ ہے سب میں، فعال، یہ اس وزن پہ ہے، فعال۔ بلد اولاد، ابن ابنیاء، امن امام، یہ جو ہیں افعلن کے وزن پہ ہیں، حمزہ اور الف کا اضافہ ہے اور افعلن ان کا وزن ہے۔ شیخ شیوخ، ضعیف ضیوف، ان کا وزن فعول ہے، واو کا اضافہ ہے اور فے اور عین کلمے پہ جو ہے وہ پیش ہے دمہ۔ زمیل زملاء، فقیر فقراء، یہ فعلاء کے وزن پہ ہیں، فعلاء، الف اور عین حمزہ ہے یہاں پر آخر میں۔ غنی اغنیاء، صدیق اصدقاء، طبیب اتباع، یہ افعلاء کے وزن پہ ہیں۔ فتن فتیتن، اخن اخوتن، یہ فعالتن کے وزن پہ ہیں۔ جدید جدن، فعول کے وزن پہ ہیں۔ اس پہ ذرا زیادہ کنسنٹریٹ کیجیے گا، دیکھیں۔ مدرسن مدرسون، مہندسن مہندسون، فلاحن فلاحون، مجتہدن مجتہدون، مسلمن مسلمون، یہ جمع مذکر سالم ہیں اور ان میں واحد کے ساتھ واو نون کا اضافہ کیا گیا ہے۔ جمع مذکر سالم کیسے بناتے ہیں اور ہم اسے جمع مذکر سالم کیوں کہتے ہیں؟ ہم جمع مذکر سالم اس طرح بناتے ہیں، واو نون لفظ کے آخر میں شامل کیا جائے گا، جو واحد ہے اس کے آخر میں شامل کیا جائے گا، واو نون، واو پر پیش اور نون پر زبر ہوگا، فتح۔ جیسے مسلمون، اب ہم اس میں واو نون کا اضافہ کرتے ہیں یا اس کو شامل کرتے ہیں تو مسلمون بن جائے گا۔ جب ہم نے جمع بنایا تھا تو واحد مسلمون اپنی اصل شکل میں رہا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اگر واحد اپنی اصل شکل میں رہے تو اس کا مطلب ہے واحد کی صورت سالم رہی، اس لیے ہم اس کو جمع مذکر سالم کہتے ہیں۔ جب بھی جمع اس وزن پر بنے گا، واو نون کو واحد میں شامل کرنا، تو ہم اس کو جمع مذکر سالم کہیں گے۔ ہم صرف مذکر سیکھ رہے ہیں، ابھی مؤنث کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر میں کہوں مومنون تو جمع مومنون، صائمون صائمون، خاشعون خاشعون، حافظون حافظون، طالبون طالبون، نہیں، طالبون اس وزن پہ نہیں ہے، یہ ہے طلاب۔ اور آپ دیکھیں اس میں جو ہے اس کے جو واحد کی شکل ہے طالبون، اس سے مختلف ہے اس کی شکل، اور واحد جو ہے وہ سالم نہیں رہا۔ مدرسن مدرسون، مہندسن مہندسون، فلاحن فلاحون، مجتہدن مجتہدون، مسلمن مسلمون، مومنن مومنون، ذاکرن ذاکرون، تاجر تجار، یہ مختلف وزن پہ ہے۔ یہاں پر جیم پر شدہ ہے، جو ہم نے پہلا والا دیکھا تھا۔ والد اولاد، ابن ابنیاء، اس کو یہ جو ہے مختلف وزن پہ ہیں اور ان میں واحد کی شکل تبدیل ہوئی ہے۔ یہ ایکسرسائز تھی جس میں ہم نے ابھی اوپر سارا اسی کے بیس پہ سارے گروپس بنائے ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں کرنا، آپ اس کو چاہیں تو لکھیں اور میں کہوں گا پڑھیں ضرور۔ طالبن طلاب، تو یہ ہوگا ھذا طالبن ھذا طلاب۔ آپ کہیں ھذا تاجرن ھؤلاء تجار، ھذا حجاج ھؤلاء حجاج، ھذا رجل ھؤلاء رجال، ھذا کبیر ھؤلاء کبار، ھذا صغیر ھؤلاء صغار، ھذا قصیر ھؤلاء
تحرن، اس طرح سے آپ یہ پورا مکمل کریں. لکھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن کم از کم بولنے کی پریکٹس کے ساتھ ضرور. الحمدللہ آج کی سمری ہماری اختتام پذیر ہوئی. اچھا انٹرسٹنگ سبق تھا، اور انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہم جمع سیکھیں گے مزید. آپ اس کی PDF فائل ڈاؤن لوڈ کر لیں اور اس کو لکھیں ضرور. جو پہلی والی ایکسرسائز تھی اس کو ضرور لکھیں اور پڑھیں بھی، اور اس پہ صحیح جو ہے اعراب بھی دیں. لکھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے.